چشم کے اوپر نظر تیرا ہے یہ بد میں درود بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
سکا پکاری سینوں سر پیٹ کر یہ وہ دکھیا زمانہ پھر گیا صاحب نہیں ہے دون سے گلا جیسا رہنے کے قابل میں یا بھلا کب ہو تمام بندے کو جو روئی میں وہ زینب ہو صدا یہ سنتے ہی گھبرا گئے وہ خطاب ارے بنت علی کیا ہوا تمہارا ہوئی شناخت بھی مشکل مگر تیرا جو ملا دیا جواب کے شرمندگی ہے موت کو کبا تمہارے سینے کو داغوں سے بھر دیا میں نے نثار بھائی پہ بیٹوں کو کر دیا میں کیا کہوں کہ جو گزرے ستم میرے آگے ہوا رسول کا بھنڈار میرے آگے نکل گیا علی اکبر کا دم میرے آگے ہوا حسین کا مصر قلم میرے آگے اٹھا کے آئی ہو میں کربلا میں سب گھر کو برس کے روئی ہوں ایک دن میں بے بہار کو پکار شوہر زینب سنی جو یہ تقریر خاموش بنت علی اب یہ حال ہے تاغیر تمہاری باتوں سے دل پر لگا ہے غم کچھ اپنا بس نہیں جو مرضی خدا ہے جائے فخر عنایت رب اعلیٰ پر کہ میرے بیٹے تصدق جائے والا پر لکھا ہے چھوٹ کے درود بھیجنے والا سے کیا بیاں اس سے بھلا بڑھ کے ہو توفیر حسن کیا بیاں اس سے بھلا بڑھ کے ہو توفیر حسن آپ کے سامنے جھکتے رہے شبیر آپ کے سامنے جھکتے رہے شبیر حسن غاصب شام کو لکھی تھی جو تحریر حسن غاصب شام کو لکھی تھی جو تحریر حسن شام میں پوری کی زینب نے وہ تقریر شام میں پوری کی زینب نے وہ تقریر حسن لوگ سے خامے کی سر تن سے جدا کرتے رہے نوک سے خامے کی سر تن سے جدا کرتے رہے یوں قلم کو بھی کیا آپ نے شمشیر حسن قلم کو بھی کیا آپ نے شمشیر حسن حلقہ دین کو امت نہ کبھی توڑ سکی حلقہ دین کو امت نہ کبھی توڑ سکی اتنی مضبوط رہی آپ کی تدبیر حسن اتنی مضبوط رہی آپ کی تدبیر حسن لشکر شام پہ تلوار کے بن حملہ کیا لشکر شام پہ تلوار کے بن حملہ
کیا کربلا میں یوں بنے اصغر بیشیر حسن لشکر شام پہ تلوار کے بن حملہ کیا کربلا میں یوں بنے اصغر بیشیر حسن آپ کے بن تو ہے تاریخی ہی اسلام پہ بس آپ کے بن تو ہے تاریخی ہی اسلام میں بس دین اسلام کی ہے آپ کی تنویر حسن سیرت و شکل و جلالت میں سیرت و شکل و عبادت میں جلالت میں نقی سیرت و شکل و عبادت میں جلالت میں نقی ہو بہو احمد مرسل کی ہے تصویر محمد والے محمد کلوا محمد والے محمد کلوا سینے میں دل ہے دل میں محبت علی کی ہے سینے میں دل ہے دل میں محبت علی کی ہے آنکھوں میں اشک اشکوں میں صورت علی کی ہے جو سانس ہے وہ سانس امانت علی کی ہے ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت علی کی ہے ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت علی کی ہے جب بھی کبھی گھری ہے بلاؤں میں زندگی جب بھی کبھی گھری ہے بلاؤں میں زندگی بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے ہمر سے دین کی کشتی نکال کے نکلے صحیفے اترے تھے قرآن حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے ہمر سے دین کی کشتی نکال کے نکلے صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے بھی صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے بھی قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے وہ دیکھو ٹوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن وہ تخت و تاج پہ ہر خاک ڈال کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے دل سنبھال کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے پڑھی جو ولیوں کی تاریخ اے ابو طالب پڑھی جو ولیوں کی تاریخ اے ابو طالب مرید سب تیرے اہل و عیال کے پڑھی جو ولیوں کی تاریخ اے ابو طالب مرید سب تیرے اہل و عیال کے نکلے عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے کے عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے کے یزیدیت کا جنازہ نکال کے عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے کے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے بدن سے جو تیرے ماتم میں رہ گئے شبیر بدن سے جو تیرے ماتم
ماتم میں بہ گئے شبیر، وہ سارے خون کے قطرے غلال کے نکلے، واہ 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 وہ واہ سارے خون کے قطرے غلال کے نکلے، چھری کے نیچے بھی پروردگار تھے اختر، چھری کے نیچے بھی پروردگار تھے اختر، تعلقات محمد کے آل کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب کے خیال کے بر محمد والے محمد صلوات، بر محمد والے محمد صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص سید اور سلام عباس اپنے منظر عباس کے لیے پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مثلہ القائلون ولا یحصیہ نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور میدان ارضه، ثم الصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، صلوات على محمد وآل محمد۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 کو سرنامہ ستن قرار دیا، اور یہ وہ آیت ہے جو شجرہ طیبہ بیان کر رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ شجرہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ، یہ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ فرما رہا ہے یہ کلمہ اتنا پاک ہے جیسے کہ یہ شجرہ طیبہ پاک ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شجرہ ایسا پاک ہے جیسے یہ کلمہ پاک ہے، اللہ فرما رہے کہ کلمہ ایسا، یہ کلمہ اتنا پاک ہے جیسے شجرہ طیبہ ہے۔ یعنی شجرہ طیبہ ہے کیا، اس کی علامت کیا بتائی اللہ نے، اس کی علامت کیا بتائی قرآن میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ واصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں محکم ہوتی ہیں اور شاخیں آسمانوں میں بلند ہوتی ہیں، یہ شجرہ طیبہ کی علامت ہے۔ جڑیں ہیں زمین میں، شاخیں ہیں آسمان میں، یعنی جڑ ہوگی زمین میں، شاخ ہیں آسمان میں۔ اب تاریخ میں ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی شجرہ طیبہ کی ایسی مثال نظر آئے، تو تاریخ میں ایک مثال ایسی نظر آئی کہ نبی ہیں، دوش پہ علی ہیں، نبی کے قدم زمین پہ ہیں اور علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ہاتھ اتنے بلند ہیں، آپ کہیں تو میں اس ستارے کو ادھر کر دوں، اس ستارے کو ادھر کر دوں۔ یہ ایک علامت اللہ نے بتایا کہ اس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں، شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں، اور اس آیت کی تفسیر کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ کی جڑ میں محمد ہوں اور اس کا تنا علی ہے اور اس کی
شاخ معصومین ہیں، اور فرمایا کہ جو پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اس شجرہ طیبہ کے جو پتے ہیں فرمایا وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پتے درخت پہ لگے ہوتے ہیں، جب تک درخت کے ساتھ رہتے ہیں، درخت پہ لگے رہتے ہیں، ہرے بھرے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ہرے بھرے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی پتا ٹوٹ کے گر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہرا بھرا نہیں رہتا، اپنا رنگ تبدیل کر دیتا ہے اور کچھ دیر کے بعد بدبو مارنے لگ جاتا ہے، یعنی پتا سڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تک وہ اس شجرے کے ساتھ جڑا رہا، درخت میں تھا، پتوں میں لگا ہوا تھا، ہرا بھرا تھا، لیکن جیسے ٹوٹ کے گرا، ٹوٹ کے کہاں گرتا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا درخت کے پتے ٹوٹ کے گرتے ہیں تو کہیں اور نہیں گرتے، درخت کے ارد گرد گرے ہوتے ہیں، درخت کے ارد گرد گرے ہوتے ہیں، لیکن درخت کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی، اس شجر کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہرے بھرے نہیں رہتے بلکہ سڑ جاتے ہیں۔ اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر شجرہ طیبہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر پڑے رہو تو فضیلت نہیں ملے گی۔ فضیلت نہیں ملے گی۔ اچھا، ایک اعتراض یہ ہوا کہ سوال تھا کہ بھائی امام حسین علیہ السلام کا مقام و منزلت کتنا بلند ہے، ظاہروں کا مرتبہ اتنا بلند ہے، عزاداروں کا مرتبہ اتنا بلند ہے، تو اگر کسی کو امام حسین کے جوار میں جگہ نصیب ہو جائے کیا مقام ملے گا اسے؟ جو امام کے جوار میں دفن ہو جائے کافی بلند مرتبہ ملے گا۔ تو اس پہ اعتراض یہ ہوا کہ جناب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو امام حسین کے جوار میں دفن ہو جائے اسے تو بڑا مرتبہ مل جائے، اور جو نبی کے جوار میں دفن ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بڑا خطرناک حملہ تھا، اتنا خطرناک کہ بھائی جو امام حسین کے جوار میں دفن ہو جائے اس کو تو اتنا مقام و منزلت مل جائے، اور جو نبی کے جوار میں ہو اس کو مقام و منزلت نہیں ملے گا۔ اور جواب اب کیا دیا ہمارے علماء نے؟ اس کا ایک جواب دیا، دو جواب دیے۔ اور جواب کیا دیے کہ دیکھیے مقام و منزلت ضرور ملے گی، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، ان میں شرط تو یہ کہ پہلے تو یہ کہ وہ نبی کو نبی مانتا ہو، نبی پہ شک نہ کرتا ہو، نبی کو نبی مانتا ہو، شک نہ کرتا ہو تو فضیلت ملے گی۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ بھائی فضیلت ملے گی لیکن اس صورت میں ملے گی قبر اپنی خریدی ہوئی ہو، غصبی قبر نہ ہو۔ فضیلت ملے گی۔ اب یہ شجرہ طیبہ ہے، اس کی جڑ رسول اللہ ہے، تنا علی ہے، اور شاخیں جو ہیں وہ ائمہ معصومین ہیں، اور اس شجرہ طیبہ کے پتے شیعہ ہیں، اور آج جس شجرہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے وہ حسن مجتبیٰ ہیں۔ اس شجرہ طیبہ ایک پھوٹا پھول ہے۔ اب یہ مولا حسن وہ ہیں کہ جو ہر چیز میں کمال رکھتے تھے، علم کی بات آئے تو مولا علم میں کمال رکھتے تھے، شجاعت کی بات آئے تو شجاعت میں کمال رکھتے تھے، سخاوت کی بات ہو تو سخاوت میں کمال رکھتے تھے، ولایت کی بات ہو تو ولایت میں کمال رکھتے تھے، ہر چیز میں کمال رکھتے تھے۔ اور کس طرح کا کمال کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسن کا زمانہ ہے، رسول اللہ کا زمانہ ہے، اور رسول اللہ کرتے کیا تھے کہ مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے، تو ایک جانب پہ امام حسن ہوتے تھے، دوسرے جانب پہ مولا حسین ہوتے تھے، دونوں کو ساتھ لیتے تھے، خطبہ بیان کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام حسن ہے رسول اللہ کی آغوش میں، امام حسن رسول اللہ کی آغوش میں بیٹھے ہیں، اچانک مسجد سے ایک ہستی برآمد ہوئی۔ اب جیسی ایک ہستی مسجد میں آئی، اب لوگوں نے دیکھا، اب پہچانا تو نہیں کسی نے کہ یہ تو مدینے والا تو ہے نہیں، یہ کون آیا ہے رسول اللہ کے پاس۔ اب وہ جیسے ہی ہستی قریب آئی تو رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کا جواب چاہیے۔ تو نبی نے فرمایا کہ ہر بار میں سوالات کا جواب دیتا ہوں، آج میرا یہ نواسا تمہارے سوالات کا جواب دے گا۔ آج نبی نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، یہ بچہ میرا نواسا یہ سوالات کا جواب دے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن اٹھے، سائل کا ہاتھ پکڑا جو آیا تھا اور مسجد کے کونے میں لے گئے۔ اب اس نے سوال کرنا شروع کیا۔ اچھا بات یہ کہ جب جب آتے تھے وہ شخصیت آتی تھی، نبی ہر بار سوال کا جواب دیتے تھے، لیکن آج نبی جواب نہیں دے رہے، آج جواب حسن مجتبیٰ سے دلوا رہے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی رہتی قیامت تک کے لیے بتلانا یہ چاہ رہے ہیں، یاد رکھنا جیسا علم رسول اللہ کا ہے ویسا علم حسن مجتبیٰ کا ہے۔ جو علم رسول اللہ کا ہے وہی علم حسن مجتبیٰ کا ہے، علم میں فرق نہیں ہے۔ جیسی ہستی نے سوالات کیے، جیسی سوالات کا جواب امام حسن نے دے دیا، اب جیسی ہستی واپس جانے لگی، نبی نے بلایا کہ ذرا ادھر آؤ۔ اب وہ ہستی آئی اور آ کر نبی نے اتنا پوچھا کہ بتاؤ سوالوں سے مطمئن ہو گئے؟ جواب مطمئن
مطمئن مل گئے. ایک مرتبہ دیکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی مطمئن ہوا ہوں جیسا آپ سے مطمئن ہو کے جا کہتے ہیں. کیا ایسا ہی مطمئن ہوا جیسا آپ سے مطمئن ہو کے جاتا تھا. اب ہستی سوالات کے جواب لے کے مسجد سے باہر چلی گئی. اب صحابہ کرام اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ تو مدینے والا تھا نہیں, یہ مدینے کا رہنے والا تھا نہیں, تو یہ تھا کون, یہ کون سے سوالات آپ سے کر رہا تھا. تو نبی نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے. کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. جب بھی کبھی مسئلوں میں پھنسا کرتے تھے ہمارے پاس آگے مسائل حل کرا لیا کرتے تھے. اور قرآن کی داستان یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ واقعہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. جناب خضر نے کہا میرے ساتھ تم سفر نہیں کر سکتے, لیکن سفر کیا. اور ہوا کیا, انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی سفر کر رہے ہو مجھ سے سوال نہ کرنا. یعنی موسیٰ کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو اپنے سوالات حل کرانے خضر کے در پہ جاتے تھے, اور جب خضر مسئلے میں پھنستے تھے تو در حسن پہ آیا کرتے تھے. تو در حسن پہ آتے تھے. اب صحابہ پہچان نہ سکے یہ ہستی کون تھے, اور امام حسن نے جناب خضر کو سوالات کے جواب دے کے بھیج دیا. تو اب سمجھ میں آیا جو خضر کو نہ پہچان سکے وہ صحابی ہوتا ہے, اور جو خضر کو پڑھا دے وہ حسن ہوتے ہیں. بر محمد والے محمد صلوات. تو یہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتایا کہ حسن مشتبہ کا علم کس کمال پہ ہے. اب مولا علی کا زمانہ تھا, مولا نے بھی مولا حسن کا علم بتایا. کس طرح اب بادشاہ روم نے کچھ سوالات بھیجے, اور اس نے سوال شام والے کے پاس بھیجے, اور اس کے پاس سوال بھیجے کہ میں ان سوالات کا جواب لے کے آؤں. اب وہ جو بادشاہ روم تھا اس نے اپنے جس بندے کو بھیجا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں عالم بڑا کون ہے. مال والا نہیں دیکھنا, عالم دیکھنا. کیا کہ جواب وہاں سے لے کے آؤ کہ جن کے پاس علم زیادہ ہے. اب وہ سرحد ملتی تھی تو وہ پہلے شام والے کے پاس پہنچ گئے. اب دو ہی تھے, ایک شام والا تھا اور ایک صبح والا تھا. بدل کے یوں کہوں بھی ایک شام والا تھا ایک فجر والا تھا. شام والا کیا بھائی, جب شام ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اور جب فجر ہوتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے, صبح ہو جاتی ہے. تو یوں کیوں نہ کہتے جائے ایک طرف اندھیرے والا تھا دوسری طرف نور والا تھا. اب کیسی پہنچا, سوالات کا جواب کہا کہ بادشاہ روم نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ مجھے ان سوالات کا جواب چاہیے. تاکہ سوالات کا جواب کہ ٹھیک ہے بتاؤ سوال کیا ہے. تاکہ بھائی پہلا سوال تو ہے کہ یہ بتاؤ کہ حق و باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. اب سوال سنا. اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب پہلا سوال کیا جاتا ہے جب تک دوسرا سوال اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک پہلے کا جواب نہ دے دیا جائے, اور دوسرا سوال اس صورت میں کر دیا جاتا ہے جب بندہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم. اب سوال کیا, سوال سننے کے بعد کہا کہ بھئی دوسرا سوال, تاکہ پہلے کا تو جواب دے دو, تاکہ دوسرا سوال کرو. اب دوسرا سوال کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے. کا یہ بھی جواب نہیں معلوم. کا تیسرا سوال کہ اچھا یہ بتاؤ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. سوال سننے کے بعد پھر خاموش کا, اس کا جواب بھی نہیں معلوم. یعنی اس نے پہلا سوال کیا حق و باطل کے درمیان فاصلہ بتا دیجیے, کہنے لگے نہیں معلوم. اور پھر اس نے سوال کیا اچھا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے وہ بتا دیجیے, کہا نہیں معلوم. زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے, کہنے لگے نہیں معلوم. میں ہاتھوں کو جوڑ کر بادشاہ روم کے بندے سے کہوں اے بادشاہ روم کے بندے اگر تجھے سوال کرنا تھا کہ تجھے مشکل سوالات لاگے تو اس سے کیوں کر رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اس سے صرف اتنا سوال کر دے اپنا شجرا بتا دو تو بھی کہے گا نہیں معلوم. اب جب سوال کیے تو اب جواب نہیں ملا. اب وہ آیا تو اس نے کہا کہ بھائی تم روم سے آئے ہو, تھکے ہوئے ہو, آرام کرو, تمہارے سوالات کا جواب ہم دے دیں گے. تو آنے والی نے بھی عجب نہیں کہ کہا ہو بھائی میں دور سے آیا ہوں لیکن تھکا ہوا ہوں نہیں, تھکا ہوا آیا ہوں لیکن تھکا ہوا ہوں نہیں, جواب لے کے جاؤں گا. اب ادھر اس نے اپنے بندے کو اٹھایا جو حاکم شام تھا, اس نے کہا کہ جاؤ علی کے پاس اور اس کے سوالات کا جواب لے کے آؤ. کیونکہ وہ ممبر کوفہ سے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتونی, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. میں کہنے لگا کہ تم یہ شامیوں کا لباس اتارو, کوفیوں کا لباس پہنو اور مولا کی بارگاہ میں جاؤ, سوالات کا جواب لے کے آؤ. چلا, اس نے لباس تبدیل کیا اور جیسے ہی پہنچا مولا بس میں بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے. اب یہ آگے بس میں بیٹھا. اب جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا مولا نے کہا جو سوال پوچھنا ہے پوچھو. کسی نے کوئی سوال پوچھا, کسی نے کوئی سوال پوچھا. یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ میرے پاس ایک سوال ہے, میں سوال لے کے آیا ہوں, جواب چاہتا ہوں. کہنے لگا کہ مولا میں یہاں کوفہ کا رہنے والا ہوں اور آپ کا چاہنے
کہ بھائی سوال بادشاہ روم نے بھیجے تھے شام والے کے پاس اس کا جواب نہیں ملا، تو اس نے کہا کہ بھائی کوفیوں کا لباس پہن کے علی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے سوال کا جواب لے کے آؤ۔ تو اس بندے سے مولا نے فرمایا کہ تو نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ اگر وہ خود سوال کا جواب دینے آتا تو میں اسے بھی جواب دے دیا کرتا۔ اب سوال کیا، کہا کہ بھائی حق و باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان فاصلہ یہ ہے کہ بھائی کانوں سے جو سنو وہ اکثر باطل ہوتا ہے، آنکھوں سے جو دیکھو وہ حق ہوتا ہے۔ کا پہلے سوال کا جواب لکھ دو۔ اب دوسرا سوال اس نے کیا کہ بھائی مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو مولا نے فرمایا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ سورج کی ایک دن کی مسافت ہے، یعنی اتنا فاصلہ کہ سورج ایک دن میں وہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ وہ جواب لکھا۔ کا تیسرا سوال اس نے کیا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو مولا نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ایک نگاہ کا ہے۔ تم نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، آسمان نظر آ جاتا ہے، ایک نگاہ کا فاصلہ ہے۔ اب اس نے چوتھا سوال کیا کہ بھئی چوتھا سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پہ غالب آ جاتی ہیں؟ کہا کہ سنو 10 چیزیں۔ کہا کہ پہلی چیز پتھر، کہ پتھر سب سے سخت ہے، کہ اس سے سخت لوہا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اس سے سخت آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ سخت بادل جو پانی کو ہوا میں لیے پھرتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت ہوا جو بادل کو اڑائے پھرتی ہے، اس سے سخت ملک الہوا جو حکم دے کے بادل چلا رہا ہوتا ہے، کیا اس سے سخت ملک الموت جو ملک الہوا کو بھی مار دے گا، کیا اس سے سخت موت جو ملک الموت کو بھی مار دے گا؟ فرمایا اس سے سخت ہے امر رب جو موت کو بھی مار دے گا، امر رب وہ ہے جو موت کو بھی مار دے گا، یعنی جو موت کو مار دے اسے امر رب کہتے ہیں، اور جو اسی امر رب کو اپنی مٹھی میں رکھے اسے علی محمد والے محمد اب جب وہ سوال لے کے آیا تو مولا نے جواب امام حسن سے دلوایا، یہ جواب امام حسن نے دے دیا۔ امام حسن نے جواب دیا، سوال کا جواب لے کر چلا گیا۔ جس طرح علم میں کمال رکھتے تھے، شجاعت میں اسی طرح کمال رکھتے تھے، اور شجاعت کے واقعے کی دلیل یہ ہے کہ جنگ صفین چل رہی تھی، دشمن بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ اب مولا علی نے جناب محمد حنفیہ کو بھیجا کہ جاؤ آگے حملہ کرو۔ اب جیسی جناب محمد حنفیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اتنے تیر چلے کے قدم واپس پیچھے کر لیا، ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ کوشش کی، 7 مرتبہ کوشش کی، جیسی قدم بڑھاتے تیر اتنے چلتے کہ واپس ہو جاتے۔ پھر ہوا یہ اچانک مولا حسن چلے، اور جیسی مولا حسن ایسے صفوں کو چیرتے ہوئے چلے اور لشکر میں ایسے شامل ہوئے، دشمنوں کو پیچھے دھکیلا، اور دھکیلنے کے بعد جنگ فتح کر کے مولا حسن واپس آئے۔ اب جیسے امام حسن واپس آئے، مولا علی نے کیا منظر دیکھا کہ محمد حنفیہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آئے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے اے محمد حنفیہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فرمایا کہ پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، غم کرنے والی بات نہیں ہے۔ کہا اے محمد حنفیہ تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ جنگ جبل میں مولا حسن نے حملہ کر کے دشمنوں کو پیچھے دھکیلا تھا اور فتح کر کے آئے تھے۔ شجاعت میں بھی کمال تھا، اور بالکل اسی طرح مولا کی سخاوت میں بھی کمال تھا۔ سخی ایسے تھے کہ مولا کا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا تھا، جو چاہتا تھا آگے دسترخوان پہ کھاتا تھا۔ اور یہ 14 معصومین میں کریم اہل بیت امام حسن کو لقب ملا۔ یوں تو سارے کے سارے کریم اہل بیت ہیں، اس گھرانے کے سب کریم ہیں، لیکن ان 14 میں جو کریم اہل بیت کا لقب ملا وہ صرف امام حسن کو ملا۔ یہ ہے کریم اہل بیت۔ بھائی ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ سخی اور کریم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو سوال پر دے اسے سخی کہا جاتا ہے، اور جو سوال کرنے سے پہلے دے اسے کریم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کریم اہل بیت۔ اب سخاوت کا واقعہ، کہ سخاوت مشہور تھی مولا حسن کی، کہ ہوا کیا کہ بھئی دسترخوان وسیع ہے، جو چاہتا آ کے کھاتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ لیکن دشمن کو اس بات پہ تعجب ہوتا تھا کہ ہم نے ان سے بیت المال چھین لیا، ہم نے ان سے اتنی چیزیں کو چھین لیا، حکومت چھین لی، لیکن پھر بھی ان کا دسترخوان اتنا وسیع، پھر بھی وسیع دسترخوان ہے۔ اب دشمنی تو ہوتی تھی، اب دشمن تھا امام حسن کا اس زمانے میں۔ اب وہ دشمن نے کیا کیا کہ لوگوں کو جمع کیا، اب وہ پیسے دیتا تھا اور اپنے بندے کو خریدتا تھا، یعنی پیسے دے کے بندے خرید لیتا تھا، اور صبح سے شام تک مال و دولت تقسیم کر رہا تھا۔
تقسیم کر دی. اچانک اس نے کیا دیکھا کہ مسجد میں امام حسن تشریف لے کے آئے. اب صبح سے لے کے شام ہو گئی, سونا تقسیم کرتا گیا. لیکن جیسے امام حسن آئے تو یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے امام حسن کی جانب آنے لگا. امام نے دیکھا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے, مجھ سے اس کلام کرنا پڑے گا. مولا نے اپنی نماز کو شروع کر دیا کہ اس سے کلام ہی کرنا نہ پڑے. مولا نے نماز شروع کر دی. اب مولا نماز پڑھ رہے ہیں, نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل کرنے کے بعد جب اس نے اعلان کیا کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے صبح سے لے کر شام تک جتنا سونا جواہر مال و دولت سب کو تقسیم کیا ہے, اس سے دگنا کر کے امام حسن کے سامنے پیش کر دو. اس سے دگنا کرو اور امام حسن کے سامنے پیش کر دو. اب وہ سارا مال و دولت ہیرے جواہر بھر دیے گئے اور امام حسن کے سامنے لگا دیے گئے. اور اس نے کیا کہا, اچھا آل محمد کو اس کی ماں سے بڑی نفرت تھی, اس کی ماں سے بڑی نفرت تھی. اب جیسے سارا سونا جواہر سامنے کر دیا, امام کو دیکھ کر کہنے لگا مولا یہ سب آپ کا ہے, میں ہندا کا بیٹا ہوں. جیسے یہ جملہ کہا, مولا کو اس کی ماں سے بڑی نفرت تھی. اچھا اگر سخاوت دکھا رہا تھا تو اپنے مال پر دکھاتا, مال اس کا تھا نہیں, یہ بیت المال تھا. سخاوت بیت المال پہ دکھا رہا تھا. بھائی اگر سخاوت دکھانی ہو تو اپنے مال پہ سخاوت دکھانی چاہیے, بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی کرم کی بات نہیں ہوتی. اب اسی مسجد میں اچانک ایک مولا کا چاہنے والا آیا, نالین لے کے آیا اور آگے اس نے مولا سے کہا کہ مولا میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے, تاکہ جب میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں منت یہ تھی کہ نالین آپ کے لیے لے کے آؤں گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے نالین رکھ دو, میں پہن لیتا ہوں. کہا مولا نالین کی منت تو تھی لیکن حضرت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو پہناؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے حضرت کو بھی پورا کر دو. ایک مرتبہ مولا کے پیروں کے بوسے لیے اور بوسے لینے کے بعد اس نے مولا کے پیروں میں نالین پہنائی. اب جیسے ہی مولا کے پیروں میں اس نے نالین پہنائی, اب پورا دربار یہ منظر دیکھ رہا ہے. جیسے ہی نالین پہنائی, اب تو وہ سارا سونا مولا کے آگے رکھا تھا. مولا نے اس نالین والے کو کہا کہ یہ سارا تیرا ہے, تو لے جا. یہ سارا سونا تیرا ہے, یہ تو لے جا. ایک مرتبہ گھبرا کے دشمن کہنے لگا مولا اتنا سارا آپ نے اس کو دے دیا, اس کی تو اس میں نسلیں کھاتی رہیں گی, ختم ہی نہیں ہوگا. تو پلٹ کر مولا نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. مولا نے سارا مال دے دیا اور بتلا دیا کہ بھائی یہ تو میں نے اسے اس دنیا میں دیا ہے, ابھی تو آخرت میں دیا ہی نہیں, اب دنیا میں اتنا دیا ہے اور جوانان جنت کا سردار ہوں, آخرت میں جنت بھی دلوا دوں گا. سخاوت میں بھی مولا کا کمال تھا اور ولایت میں بھی مولا کا کمال تھا. اور ولایت میں تو ولایت کا مطلب ہوتا ہے اختیار. اب مولا کے اختیارات کیا تھے؟ ولایت میں کمال ایسا تھا کہ مولا باغ میں ٹہل رہے ہیں, سواری آ گئی دشمن کی. اب جیسے ہی پہنچا اس نے دیکھا کہ مولا تنہا باغ میں ٹہل رہے ہیں, اپنی سواری سے اترا اور اتر کے آیا مولا کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نانا جو ہیں درخت پہ لگی ہوئی کھجوروں کی تعداد اور وزن بتا دیا کرتے تھے کہ وزن کتنا ہے, تعداد کتنی ہے. کیا یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ بھئی ہمارے نام بدلتے ہیں, اختیارات نہیں بدلتے. کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں. تو اس کی نظر ایک درخت پہ پڑی اور کھجورے کی درخت پہ. مولا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے اس میں کتنی کھجورے ہیں؟ مولا نے فرمایا 4004. کہا 4004. سننے کے بعد کہنے لگا مولا آپ نے تو کہہ دیا لیکن میں تو ان کھجوروں کو گنواؤں گا, میں تو ان کو گنوا کے دیکھوں گا کہ آپ نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے یا نہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے گنوا لے. اپنے مشیروں کو درخت پہ چھوڑ دیا. اب سب درخت پہ چڑھ گئے اور کہا کہ کھجوریں گننا شروع کرو. اب ایک ایک کھجور توڑتے گئے, گنتے گئے. کہا کتنی ہوئی؟ آخری کھجور جیسے ہی توڑی کہا بتاؤ کتنی ہوئی؟ کہا کہ 4004 کھجوریں ہیں. کہا 4004. جیسے اس نے سنا 4004 کھجوریں ہیں, غصے سے منہ کو پھلایا, اپنی سواری پہ بیٹھا اور واپس جانے لگا اور یہ کہتے ہوئے جانے لگا ہاں مولا آپ کے بابا بھی آپ کے نانا بھی غیب سے بتا دیا کرتے تھے, آپ نے بھی غیب سے بتا دیا ہوگا. غصے سے یہ کہہ کر جانے لگا. پلٹ کے مولا نے فرمایا بات پوری سنتا تھا, ہم نے یہ غیب سے نہیں بتایا, ہم نے 4004 کہا اور یہ ہو گئے. ہم نے کہا اور یہ ہو گئے. بھائی یہ ہے مولا حسن کا اختیار, جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے. یہی مولا جب خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دیتے دیتے مولا نے ایک جملہ کہا, ہم چاہیں تو شام کو عراق کرتے یا عراق
بندہ اٹھ کر کہنے لگا اے حسن اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر کہا تمہیں حیا نہیں آئی مردوں کے مجمع میں مولا نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہم کہہ دیں کہنا تو دور کی بات مولا نے کہا اگر ہم چاہیں تو ہو جاتا ہے مولا نے کر کے دکھا دیا تو ولایت بھی مولا کو کمال تھا اور ایک واقعہ ہے کہ مدینہ الماجد میں کہ امام حسن نے ایک مرتبہ ایک چٹان سے شہد برآمد کرا دیا اب شخص نے دیکھا کہ یہ چٹان سے شہد برآمد کیسے ہو گیا تعجب میں آ گیا گھبرا کے رسول اللہ کے پاس پہنچا کہ یا رسول اللہ مجھے آج بڑا تعجب ہوا تاکہ کس بات میں تعجب کہنے لگا کہ تعجب مجھے اس بات کو ہوا کہ آپ کا یہ جو بڑا نواسا حسن ہے میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک چٹان سے شہد کو برآمد کرا دیا ایک مرتبہ نبی نے دیکھ کر کہا تو اس نے پریشانی والی بات کیا ہے گھبرانے والی بات کیا ہے اگر حسن نے ایک چٹان سے شہد برآمد کر دیا تو پریشانی اور گھبرانے والی بات کیا ہے پھر نبی نے فرمایا جانتے ہو جو میرا بڑا نواسا حسن ہے یہ علی کا بڑا بیٹا ہے زمین تو زمین والے تو زمین والے ہیں آسمان والے بھی اس کی اطاعت کیا کرتے ہیں آسمان والے بھی اس کی اطاعت کیا کرتے ہیں ہر چیز میں مولا کا کمال تھا اور عطا میں بھی کمال تھا جب دینے پہ آتے تھے تو اتنا دیتے تھے کہ نسلیں کھا جاتی تھی اتنا دیا کرتے تھے اور ہوا واقعہ کافی طولانی ہے آخری واقعہ پیش کر رہا ہوں مختصر کر کے ابو سمسام آیا رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ یہ واقعہ کافی طولانی ہے مختصر کر کے سنا رہا ہوں کہا کہ اگر میں اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے کہا کہ قبیلے کو مسلمان کر دو 80 ناکے تمہیں ہم دیں گے اور ناکے بھی کافی بڑے ہوں گے سونے سے لدے ہوئے ہوں گے کہا کہ ٹھیک ہے چلا گیا رسول اللہ کی رحلت ہو گئی اب بات میں جب پہنچا جیسے ہی پہنچا تو آگے پوچھا کہ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہا کہ رسول اللہ کی تو رحلت ہو گئی اب کیا کریں اب جو بادشاہ جو اس دور میں تھا حاکم کے پاس پہنچے حاکم نے منع کر دیا کہ بھائی ہم نہیں دے رہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب وہاں پہ جناب سلمان نے ابو سمسام کا ہاتھ پکڑا اور لے کر آئے مولا علی کے پاس جیسے ہی آئے تو پلٹ کے مولا نے فرمایا کہ ابو سمسام کو لائے ہو اب جیسے ابو سمسام نے سنا کہ یہ کون ہے کہ جو دیکھا بھی نہیں اس نے مجھے اور میرا نام بھی جانتا ہے بلا لیا گیا اور جیسے ہی بلایا تو اس نے ایک تحریر دکھائی کہ رسول اللہ نے تحریر دی تھی کہا کہ وعدے کو پورا کریں گے میں اپنے قبیلے کو مسلمان کر کے آ گیا ہوں کہا یہ ہے میرے ساتھ پورا قبیلہ جو مسلمان کر چکا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 80 ناقے دیں گے اور جو نبی نے کہا تھا کہ جو میرا وارث ہوگا جو میرا جانشین ہوگا وہ وعدے کو پورا کرے گا تو مولا نے وعدے کو پورا کیا اب مولا نے کیا کہا پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ جس کو نبی کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے وہ فلاں مقام پہ آ جائے فلاں پہاڑی کے پاس آ جائے وہاں یہ وعدہ پورا ہو جائے گا اب سب پہنچ گئے اب مولا نے سب کو جمع کر لیا اور اس زمین پہ اس جگہ سب پہنچ گئے اب جیسے ہی سب لوگ پہنچ گئے تو کیا کہا امام حسن کو مولا نے آگے کیا عصا دیا اور عصا دے کر کہا کہ بھائی اس پتھر پہ عصا مارو یہ پتھر راستہ دے گا یہاں سے وہ ناپے برآمد ہوں گے اچھا مولا علی نے خود کیوں نہیں کیا امام حسن سے کیوں کہا اے حسن آپ کیجئے مولا خود کیوں نہیں کر رہے اب پورا مجمع مولا نے جمع کر لیا اب پورا مجمع کس لیے جمع کیا کہ جو نبی کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ اس مقام پہ جمع ہو جائے اب پورے مدینے والے جمع ہو گئے یہ تھے مولا جنہوں نے پورے مدینے والے کو جمع کیا اور مولا حسن کی امامت کا اختیار دکھانے لگے اور وہ نبی سے مجمع جمع کیا علی کی مولاقت دکھا رہے تھے یعنی نبی مجمع جمع کر کے علی کی امامت بتا رہے تھے اور علی مجمع جمع کر کے حسن کی امامت بتا رہے تھے اب دے دیا امام حسن نے جیسی عصا مارا جیسے پتھر پہ عصا مارا تو جیسے ہی پتھر ہٹا اور اس پہ کچھ تحریر لکھی تھی کا 3 کلمے لکھے تھے اور کیا کلمے لکھے تھے لا الہ الا اللہ اس کے نیچے لکھا تھا محمد رسول اللہ اور اس کے نیچے لکھا تھا علی ولی اللہ یہ کلمات لکھے ہوئے تھے
रस्सी लेके अबू शमशान से कहा, ए अबू शमशान इस रस्सी को लो और खींचते जाओ, ऊँट निकलते जाएंगे। अब अबू शमशान रस्सी को खींचता गया, नापे निकलते गए, नापे निकलते गए, यहाँ तक के नापे निकलते जा रहे थे। ये वो नापे थे कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये वो नापे हैं कि जिन्हें नाक़े सोले की खिदमत से 2000 साल पहले अल्लाह ने इस मकाम पे लाके रखा था। मदीना के माजिद में ये वाक़ है कि नाक़े सोले की खिदमत से 2000 साल पहले इन नाकों को अल्लाह ने यहाँ पे लाके पहले रख दिया था। नाके कहाँ पर थे? खिदमत से 2000 साल पहले नाक़े सोले की, तब से 2000 साल पहले वहाँ मौजूद थे। एक तरह से नाक़े गैबत में थे। तो जो अल्लाह इतना तवील अरसा इन ऊँटनियों को गैबत में रख सकता है, तो वो इतना तवील अरसा इमाम ज़माना को गैबत में क्यों नहीं रख सकता? मोहम्मद वाले मोहम्मद अबू शमशान रस्सियाँ खींच के जाता रहा, रस्सी खींच के जाता रहा, नापे निकलते रहे, नापे निकलते रहे। एक मर्तबा मुड़कर उसने देखा, जैसे देखा तो 80 नापे थे। पलट कर मौला ने फरमाया, अगर तू ना रुकता, रस्सी खींचता रहता तो कयामत तक यहाँ से नापे निकलते रहते, कयामत तक नापे निकलते रहते। यानी मौला हसन बता रहे, अगर तू ना रोकता, बस ना कहता, रस्सी खींचता जाता, कयामत तक नापे निकलते जाते। और नबी ने बताया भी हसन और हुसैन का मिजाज एक है, इनके मिजाज में कभी फर्क नहीं है, ये हसन मुश्तबा है। अगर अबू शमशान बस ना कहता तो कयामत तक नापे निकलते रहते, और अगर उधर राहिब बस ना कहता कयामत तक बेटे मिलते। कयामत तक बेटे मिलते रहते, ये बस ना कहता तो कयामत तक नापे निकलते रहते। ये है इमाम की अता। और जब तारीख का यही वो पहला जनाजा है जो तीरों से भरा हुआ वापस आया। वरना जब भी अगर जनाजा घर से निकलता है तो दोबारा लौट के घर पे नहीं आता। कहने वाले ने भी क्या कहा, ऐ सैयदा अजीब मुकद्दर है आपकी कलाम का। एक के जनाजे पे उम्मत ने तीर मारे, एक का जनाजा तीरों पे बुलंद था। और इस घराने के अमीर को हसन कहा जाता है और इस घराने के गरीब को हुसैन कहा जाता है। उम्मत ने इस घराने के अमीर का हाल क्या किया, एक मर्तबा जब जनाजा घर से जाता है तो वापस नहीं आता। और ये वही इस घराने का अमीर है तो जिसे 2 कफन मिले हैं। और जब कफन जिब्राइल लेकर आए थे ना, तो रसूल अल्लाह ने जब कफन को तकसीम करना शुरू किया, 5 कफन आए थे। अपने हिस्से का कफन अली के पास रखकर कहा, ए अली ये मेरा कफन है। और एक कफन दिया, ए अली ये आपका कफन। एक कफन उठा के जनाबे सैयदा को दिया, ए फातिमा ये आपका कफन। और 2 कफन उठाए इमाम हसन को दे दिए। जनाबे सैयदा ने जब ये तकसीम देखी तो कहने लगी, ए बाबा जब भी आप तकसीम किया करते हैं तो मेरे हुसैन को जरूर किया करते हैं, इस तकसीम में क्या मेरे हुसैन का कोई हक नहीं? पलट के नबी ने फरमाया, ए फातिमा कफन की जरूरत उसे होती है जिसे कफन देने वाला कोई हो। ए फातिमा हसन तुम्हारा अमीर बेटा है, हुसैन तुम्हारा गरीब बेटा है, और ये वो अमीर है उम्मत ने जनाजे पे तीर बरसाए। अरे जिस उम्मत ने इस घराने के अमीर का ये हाल किया हो, अल्लाह जाने इस घराने के गरीब का क्या किया होगा। अजरुकुम अल्लाह। जब जनाजा घर से चला ना, जब जनाजा चला, नसीहत की मौला हुसैन की नाना के पहलू में दफन कर देना। जैसे जनाजा चलने लगा, एक मलौना ने आकर कहा कि हम यहाँ दफन होने नहीं देंगे। उस मलौने ने तीर चला दिए। अब जब तीर चले, 70 तीर चले, और 70 तीर इमाम हसन के जनाजे में आके लगे। अब तीरों का लगना था। एक मरतबा मौला अब्बास को चलाना गया। मौला हुसैन ने कहा, ए अब्बास ये मेरे नाना का शहर है, ए अब्बास सब्र करो। हुसैन हसन ने वसीयत की थी, अगर नाना के पहलू में दफन न होने दे तो दादी के पहलू में दफन कर देना, ये वसीयत थी। एक बार जनाजा वापस घर आया। अब जैसे जनाजा घर आया, तीरों से भरा हुआ जनाजा आया। जनाबे ज़ैनब ने ये मंजर देखा। और क्या मंजर देखा, भाई के जनाजे पे तीर लगे हुए। पलट कर कहा, ए भैया क्या और कुछ भी देखना बाकी है? जनाजा गया, उम्मत ने तीर मार दिए। अदब नहीं, हुसैन ने कहा हो, ए ज़ैनब अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। आपने तो हसन के जनाजे पे तीर देखे हैं, एक
زینب نے جناب ام کلثوم نے تیروں کو نکالنا شروع کیا. بھائیوں نے تیروں کو نکالا, بہنوں نے تیروں کو نکالا, ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ایک بھائی کی باری آئی, ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے, لیکن جب دوسرے بھائی کی باری آئی تو کیا منظر ہوا, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. اور جناب زینب بھائی کے لاشوں پہ کہنے لگی کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو, یہ کہہ کے بیوی چلی گئی. اجرکم اللہ. بڑے مصائب تھے امام حسن کے. ایک عالم دین مصائب امام حسن پڑھ کے گھر آ گئے, اور جب گھر آئے تو عالم خواب میں امام حسن کی زیارت ہوئی, اور امام نے آ کر کہا کہ تو میرے مصائب نہیں پڑھا کرتا. کہنے لگے کہ مولا میں تو آپ کے مصائب پڑھا کرتا ہوں. کہا مولا میں نے مصائب میں پڑھا کہ آپ کو اتنا شدید زہر دیا گیا کہ اگر زہر کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو زمین میں گڑھا ہو جاتا ہے. کہا مولا میں نے زہر کی شدت بتائی. مولا نے فرمایا شدت بتائی لیکن یہ میرے سب سے بڑے مصائب نہیں ہے. کہنے لگے مولا میں نے بیان کیا آپ کو نبی کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا. کہا کہ یہ بھی میرے سب سے بڑے مصائب نہیں.